بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین کرام، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حدیث اور اصول حدیث کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ضعیف حدیث سے متعلق چند معلومات آپ کے گوشگزار کی جائیں گی، جیسا کہ حسب وعدہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا گزشتہ لیکچر میں، جس میں ہم نے رتبہ کے اعتبار سے حدیث کی 4 اقسام کو بیان کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رتبہ کے اعتبار سے حدیث کی 5ویں قسم جو کہ ضعیف ہے، اس کے بارے میں چند معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا، چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ وہ حدیث جس میں حسن اور صحیح کی شرطیں نہ پائی جائیں کہلاتی ہے۔ ایسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، یعنی ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نہ حسن کی شرائط پائی جائیں نہ صحیح کی شرائط پائی جائیں، تو وہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے۔ کیا ضعیف حدیث کے بھی مختلف مراتب ہیں؟ جی ہاں، ضعیف حدیث کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ ضعیف حدیث کے کون کون سے مراتب ہیں؟ ضعیف حدیث کے مراتب آپ کے سامنے ہیں۔ ضعیف، شدید ضعیف، کوئی واہی، منکر، موضوع۔ یہ ضعیف حدیث کے چند مراتب ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ کبھی حدیث صرف ضعیف ہوتی ہے، کہیں شدید ضعیف ہوتی ہے، کہیں واہی ہوتی ہے، کہیں منکر کہا جاتا ہے، جبکہ کبھی وہ موضوع بھی قرار دی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ضعیف حدیث کے مختلف مراتب اور مختلف درجات ہیں۔ ضعیف حدیث کا سب سے برا مرتبہ کون سا ہے؟ ضعیف حدیث کا سب سے برا مرتبہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت، جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ تو سب سے برا مرتبہ ضعیف حدیث کا موضوع ہے، گویا موضوع بھی ضعیف حدیث کی ہی ایک قسم ہے۔ ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے؟ ضعیف حدیث کے حکم کے بارے میں 3 مواقف ہیں۔ علماء کرام کے، محدثین کرام کے 3 مختلف مواقف یا نقطہ نظر ہیں۔ ضعیف حدیث کے حکم سے متعلق پہلا موقف کیا ہے؟ پہلا موقف یہ ہے کہ مطلقاً عمل جائز نہیں، اس کا تعلق احکام سے ہو یا فضائل سے۔ بعض محدثین جو پہلے موقف والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہو اس پر مطلقاً عمل کرنا جائز نہیں ہے، خواہ اس کا تعلق احکام سے ہو، اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو، یا اس کا تعلق فضائل سے ہو، اس سے کوئی فضیلت واضح ہو رہی ہو، کسی صورت میں بھی ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہے، اس قابل قبول بھی نہیں ہے۔ ضعیف حدیث پر عمل کے عدم قائلین میں کون کون شامل ہیں؟ ضعیف حدیث پر عمل کے عدم قائلین میں یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کسی صورت بھی نہیں کیا جائے گا، خواہ اس کا تعلق احکام سے ہو یا اس کا تعلق فضائل وغیرہ سے ہو۔ ضعیف حدیث کے حکم سے متعلق دوسرا موقف کیا ہے؟ ضعیف حدیث کے حکم سے متعلق دوسرا موقف ہے مطلقاً عمل جائز ہے، جبکہ اس موضوع پر کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو۔ یعنی اگر اس موضوع پر کوئی دوسری روایت موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر عمل کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر کوئی دوسری روایت موجود ہوگی تو ظاہری بات ہے اسی روایت کو لیا جائے گا، ضعیف کو نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ضعیف کے بارے میں دوسرا حکم ہے، دوسرا موقف ہے کہ مطلقاً عمل کرنا جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس موضوع پر کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو۔ ضعیف حدیث کے موضوع پر کسی اور روایت کی عدم موجودگی میں مطلقاً عمل کے جواز کے قائلین ہیں امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہما وغیرہ۔ یہ حضرات ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث کے موضوع پر کوئی اور روایت نہ ہو تو اس صورت میں ضعیف پر عمل کیا جائے گا اور مطلقاً اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ ضعیف حدیث کے موضوع پر کسی اور روایت کی عدم موجودگی کے مطلقاً عمل کے جواز کے متعلق امام احمد بن حنبل کا کیا فرمان ہے؟ آپ کا فرمان ہے کہ رائے کے مقابلے میں ضعیف حدیث پسندیدہ ہے۔ یہ بہت مشہور اور بہت معروف فرمان ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اور روایت موجود نہ ہو تو پھر ضعیف ہی پسندیدہ ہے، کیونکہ جو کوئی اور روایت موجود نہیں ہوگی، ضعیف حدیث کم از کم ہوگی، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی رائے پر عمل نہ کرے بلکہ ضعیف پر عمل کر لے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور وہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے کہ اپنی رائے کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے۔ ضعیف حدیث کے حکم سے متعلق تیسرا موقف کیا ہے؟ تیسرا موقف یہ ہے کہ عقائد کے لیے استدلال جائز نہیں،
ترغیب و ترہیب کے لیے بعض شرائط کے ساتھ روایت کرنا جائز ہے۔ یعنی ضعیف سے عقائد کے لیے تو استدلال نہیں کر سکتے، لیکن ترغیب کے لیے، کوئی کام کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، یا ترہیب ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اسے بیان کیا جا سکتا ہے اور اس پر روایت کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مواقف تھے ضعیف حدیث کے بارے میں۔ ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی کتنی شرائط ہیں؟ ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، یعنی وہ شدید ضعیف نہ ہو تو اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کسی دوسری صحیح حدیث یا اصول دین سے متصادم نہ ہو، یعنی اگر تو ضعیف حدیث کسی دوسری صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہوگی تو اسے بیان نہیں کیا جائے گا، وہ اصول دین سے ٹکرا رہی ہوگی تو اسے بیان نہیں کیا جائے گا، پھر اس صورت میں ضعیف حدیث پر عمل کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا، اسے بیان بھی نہیں کیا جائے گا، روایت بھی نہیں کیا جائے گا۔ ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی تیسری شرط کون سی ہے؟ ضعیف حدیث کو بیان کرنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد نہ ہو کہ یہ عمل شریعت سے ثابت ہے، یعنی انسان اس عمل کو کر تو لے لیکن یقین نہ ہو۔ اعتقاد کہتے ہیں قلبی یقین کو، قلبی یقین نہ ہو کہ واقعی یہ عمل شریعت سے ثابت ہے۔ تو یہ اگر 3 شرائط ہوں گی تو ضعیف حدیث کو روایت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 شرائط بیان کی گئیں اور اس کے متعلق 3 مواقف بیان کیے گئے۔ پہلا موقف یہ تھا جو امام بخاری، امام مسلم یا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا کہ مطلق طور پر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، خواہ اس کا تعلق احکام سے ہو یا فضائل سے ہو۔ جبکہ دوسرا موقف بھی ایک ہمارے سامنے آیا کہ اگر اس موضوع پر کوئی اور روایت موجود نہ ہو تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا، جو امام احمد بن حنبل وغیرہ کا موقف تھا۔ پھر تیسرا موقف بھی ہمارے سامنے آیا کہ عقائد سے استدلال نہیں کیا جائے گا، عقائد کے متعلق استدلال نہیں ہو سکتا، ہاں ترغیب و ترہیب کے لیے اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی شرائط بیان کی گئی کہ وہ صحیح حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو، ضعف شدید نہ ہو، اور پھر اعتقاد بھی نہ ہو کہ یہ عمل شریعت سے ثابت ہے۔ یہ چند ایک پہلو تھے جو ضعیف حدیث کے متعلق بیان کیے گئے۔ حدیث کے ضعیف ہونے کے کتنے اسباب ہیں؟ حدیث کے ضعیف ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ حدیث کے ضعیف ہونے کا پہلا سبب کیا ہے؟ حدیث کے ضعیف ہونے کا پہلا سبب سند میں انقطاع ہے، یعنی کسی جگہ پہ سند منقطع ہو جائے، سند متصل نہ ہو، سند منقطع ہو جائے تو اس وجہ سے حدیث کے ضعف ہونے کا تھوڑا سا سبب پایا جاتا ہے۔ سند میں انقطاع سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ سند کے کسی حصہ سے کوئی راوی ساقط ہو، یعنی جو روایت کی ایک پورے کا پوری چین ہے، جیسے صحابی ہے، صحابی کے بعد تابعی ہے، پھر تبع تابعی ہے، پھر آگے اگلا درجہ ہے، تو اگر تبع تابعی کو چھوڑ کر صحابی سے روایت کر رہا ہو، تابعی ساقط ہو جائے تو یہ اسے کہتے ہیں سند میں انقطاع واقع ہو گیا ہے، سند منقطع ہو گئی ہے کہ وہ چین ٹوٹ گئی ہے، وہ لڑی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے حدیث میں جو ہے وہ ضعف آ جاتا ہے۔ حدیث کے ضعیف ہونے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ حدیث کے ضعیف ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ راوی میں کوئی عیب پایا جائے، راوی میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہو تو اس صورت میں بھی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ راوی میں عیب سے کیا مراد ہے؟ راوی میں عیب سے مراد یہ ہے کہ راوی کی عدالت یا ضبط میں خلل ہو، یعنی راوی عادل نہ ہو یا راوی کا جو حافظہ ہے اس میں کوئی مسئلہ واقع ہو جائے۔ آپ کو سابقہ لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ عادل اور ضبط سے مراد کیا ہے؟ عادل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ راوی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ اگر اس کے برعکس ہوگا تو یہ راوی میں عیب قرار دیا جائے گا۔ اور ضبط سے مراد یہ تھا کہ اس کا حفظ، یادداشت اور اس کی تحریر پختہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی سقم وغیرہ نہ ہو۔ اگر اس کے برعکس ہوگا تو اسے راوی کا عیب قرار دیا جائے گا۔ تو یہ 2 سبب ہیں، سند میں انقطاع پایا جانا یا راوی میں کوئی عیب پایا جانا، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور پھر ضعیف کے مختلف مراتب بھی ہیں، کبھی ضعیف کم ہوتی ہے، کبھی شدید ضعف پایا جاتا ہے، کبھی واہی، کبھی منکر، کبھی موضوع قرار دی جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو آج کے لیکچر میں حدیث ضعیف کے متعلق آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچرز میں
حدیث کے جو ضعف کے اسباب ہیں، جیسے سند میں انقطاع ہے، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، پھر اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اسی طرح مزید جو راوی میں عیب ہے، اس راوی میں پائے جانے والے عیوب کے بارے میں مکمل جو بحث ہے یا گفتگو ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ تو جڑے رہیے گا بصیرت ٹی وی کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچرز میں اس حوالے سے بھی گفت و شنید ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔